ہوئے۔ آج تمہیں کون کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان ایٹم بم کی وجہ سے لیا، توپوں تلواروں کے زور پہ لیا؟ تجھے کیا پتا پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کی طاقت سے بنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا 1400 سال میں، 14 صدیوں میں اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں آزاد ہوئی۔ پہلی ریاست مدینہ منورہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوئی، اور 1400 سال بعد پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے۔ سرزمین پاک پاکستان پر جب علماء کرام نے قدم رکھا تو میرے عزیزوں ایک آواز ہو کے نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تم ہمیں روکتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، مساجد پہ پابندی لگا دی، مدارس پہ پابندی لگا دی۔ 10 روپے کے آلو بیچنے والا، 50 روپے کے پیاز بیچنے والا، اگر وہ سپیکر پر سارے محلے کو بے آرام کرے، اس پہ کوئی ایکشن لیا نہیں جاتا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کی آواز سے لوگ بے آرام ہوتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، عمر بے آرامی کی حالت میں مکی کی گلیوں میں تلوار لے کے پھر رہا تھا، جب بیل فاطمہ سے قرآن سنا عمر کو حرام آ گیا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے عزیزوں کسی چیز میں آرام نہ ملا، جب قرآن کی 2 آیتیں سنی بلال کو اتنا سکون ملا، اتنا بلند مرتبہ ملا، اتنا اعزاز ملا، قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مؤذن کہلانے کا درجہ مل گیا۔ ایک مدرسہ جامعہ فاروقیہ، ایک مدرسہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کھولا۔ جب میرا نبی قرآن کی آیتیں لے کے آیا، پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ جا میرا نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دے دے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے دے۔ حضور بڑے پریشان ہیں، اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ مائی خدیجہ قریب آ گئی، عرض کرنے لگی کملی والے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا مجھے سارے جہان کے لیے مبلغ بنا کے بھیج دیا، اب دعوت کا اعلان کرنا ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کو میں نے خدا کا قرآن سنانا ہے۔ اے خدیجہ کون سی جگہ جاؤں، کون سے دسترخوان پہ بلاؤں؟ اماں خدیجہ رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مدرسے کی بنیاد رکھ دے، میرا گھر حاضر ہے۔ پہلا مدرسہ سیدہ خدیجہ نے بنایا، فرمایا جتنے طالب علم آویں گے بکری کے گوشت کا حصہ میرے گھر میں موجود ہے، اسے پکا لیتی ہوں، جو پیس کے آٹا بنا کے روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ رہی آپ کی باری، قرآن سنانا آپ کا کام ہے، طالب علموں کو کھانا کھلانا میرا کام ہے۔ کتنے پڑھ کے گئے، کتنوں نے کلمہ پڑھا، میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن قرآن پڑھنے والوں کی پہلی دعوت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ آج جتنے قرآن پڑھنے والوں کی دعوت کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کھانا تمہارے گھر میں پکتا ہے، کھاتا خدیجہ الکبریٰ کا کھلا ہوا ہے۔ 4.5 مرلے جس نے مدرسے کی جگہ دی، اسے کیا پتا تھا کہ یہاں نور و عرفان کا مرکز بنے گا۔ مولانا اقبال یہاں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا پیغام سناوے گا، 300-350 طالب علم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزوں ہمیں تو قرآن کی قدر کوئی نہیں، جاؤ جا کے بلال کی قبر سے پوچھو قرآن کی عظمت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مدرسہ میرے نبی نے بنایا، پہلا شاگرد بلال حبشی آیا، کوئی میرے عزیزوں بسم اللہ کرواتے ہوئے کسی نے پھولوں کا ہار نہ ڈالا، کسی نے مٹھائی کی ڈلی منہ میں نہ ڈالی، ادھر بلال نے قرآن پڑھا، ادھر لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں در آیا، مار مار کے سانس چڑھ گیا، مار مار کے ہانپتا کانپتا حضرت بلال کے پاس کھڑا ہوا، کہتا ہے تو پتھر کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے، میرا درہ تیرے پہ اثر نہیں کرتا،
ہماری طاقتیں تیرے جسم پہ جواب دے گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسی حالت کے اندر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یوں نہ سمجھیو کہ میں نے تیرا ہاتھ اس لیے پکڑا کہ اپنی مار میں نمی کا کمی کر دے، اپنی مار میں کچھ نرمائی کر دے، یا مجھے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے بتلانا چاہتا ہوں اگر تجھے طاقت پہ ناز ہے میں غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ جتنا زور آزمائے گا، جتنا زور آزمائے گا، میرے جسم سے خون کے قطرے نکال سکتا ہے، میرے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑا سکتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک قرآن کی وارثہ سیدہ ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بتلاؤں۔ میرے عزیزوں، آج تھوڑی سی پریشانی آئی، تلاوت روک دی، بچوں کو قرآن پڑھانا بند کر دیا، حافظ بنا